السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شعر کی حیت و ترکیب۔ شعر کیا ہے، اس کے لفظی میننگ کیا ہے اور شعر کو کس طرح سے ترکیب دیا جاتا ہے، ردیف، قافیہ، یہ سب ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے۔ جو PPSC لیکچرر سالانہ میں کوشچن آئے ہوئے ان کو سالو کریں گے۔ اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لفظ شعر کے کیا معنی ہے؟ کچھ دریافت کرنا، اس کے لفظی معنی ہے دریافت کرنا۔ شعر کے لیے کون سا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے؟ حیت۔ اگر کسی شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو ایسا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت۔ شعر کے پہلے مصرے کے پہلے جز کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدر۔ عام طور پر کوئی بھی شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہو سکتا ہے؟ 2۔ شعری حیت میں فرد سے کیا مراد ہے؟ فرد سے مراد ہے بلا قافیہ شعر۔ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے مطلع۔ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے مقطع۔ شعری اصطلاح میں لفظ زمین سے کیا مراد ہے؟ ردیف، قافیہ اور بحر۔ شعری اصطلاح میں لفظ بحر سے کیا مراد ہے؟ شعری وزن۔ ردیف کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ قافیے سے پہلے آنے والا۔ قافیے سے پہلے آنے والا۔ شعر کے لازمی حصے کون سے ہیں؟ کا صحیح آنسر ہے فاصلہ، سبب و تد۔ بحر کا استعمال عام طور پر کس سے منسوب ہے؟ اہل عرب سے، اہل ایران سے، اہل ہند سے۔ اس کا صحیح جواب ہے اہل ایران سے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے سبسکرائب مائی چینل۔ اسی ویڈیو میں ہم علم و عروض کے بارے میں پڑھیں گے۔ عام طور پر غزل کا پہلا شعر مطلع مگر باقی قافیہ شعر کو ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسن مقطع۔ شعر کے وزن اور حیت کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم و عروض۔ علم عروض۔ علم عروض کا بانی کون ہے؟ خلیل ابن احمد بصری۔ علم و عروض میں 15 بحریں کس شخصیت سے منسوب ہیں؟ خلیل ابن احمد بصری۔ بحر متدراک کا بانی کون سی شخصیت ہے؟ ابوالحسن اخفش۔ عربی زبان میں پہلا شعر کس شاعر نے کہا؟ یعرب ابن قحطان نے۔ فارسی زبان میں پہلا شعر کس نے کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے بہرام گور نے۔ علم و عروض میں شاعری کی پہلی علامت کون سی ہے؟ طبع موضوع۔ اس کے بعد ہم غزل سے متعلق کچھ کوشچن سالو کریں گے۔ غزل کی لغوی معنی کیا ہے؟ غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل لفظ غزال سے مشتق ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ ہرن کا بچہ۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے مل سکے۔ غزل کے تمام اشعار وزن اور بحر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے وزن اور بحر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی غزل کے اشعار کی کم سے کم تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم تعداد 5۔ غزل میں زیادہ سے زیادہ کتنے اشعار ہو سکتے ہیں؟ 20۔ اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد عموماً 5، 7، 9، 11۔ اگر 11 اشعار کے بعد ایک مطلع لکھ کر اس کے بعد پھر غزل لکھی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ دو غزلہ۔ اردو غزل کے کون سے دو دبستان مشہور ہیں؟ دلی اور لکھنؤ۔ دلی اور لکھنؤ۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور جو میرے چینل کا ایسے آئیکن بنا ہوا ہے جہاں پر H لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ پریس کریں گے تو میری ساری ویڈیو نکل کر آپ کو سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے، کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے بھیجیں۔ سبسکرائب مائی چینل، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔